جنگ صفین کے بعد یہ گروپ الگ ہو گیا، پھر انہوں نے اپنی تعداد بڑھانی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو حضرت علی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی جانب سے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، کہا عبداللہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، مناظرہ کرو۔ ایک مناظرہ کتابوں میں آتا بھی ہے جو عبداللہ ابن عباس اور ان خارجیوں کے درمیان میں ہوا۔ عبداللہ ابن عباس پہنچے اور کہا کہ تم کس بنیاد پر علی کو کافر کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے قرآن میں اللہ کا حکم ہے ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں۔ تو علی نے ابو موسیٰ کو حکم بنا کے کفر کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 پڑھی اور کہا کہ قرآن میں تو اللہ نے یہاں حکم دیا ہے نا کہ جب مرد اور عورت میں میاں بیوی میں اختلاف ہو تو ایک حکم کہاں سے آئے؟ عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، تو یہاں بھی تو حکم بنانے کا حکم دیا۔ جب میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جھگڑے کی نوبت آ جائے تو مرد کی طرف سے ایک حکم آئے اور عورت کی طرف سے ایک حکم آئے۔ تو یہ کیسے شرک ہو گیا؟ کیا اللہ ہی شرک کی دعوت اور کفر کی دعوت دے رہا ہے؟ اور انہوں نے کہا عباس ہم تم سے حجت نہیں کرنا چاہتے، قسم خدا کی علی کا قتل اور علی کی حرمت ہم پر حلال ہے، اور ہم عہد کرتے کہ جب تک علی کو قتل نہ کر دے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ سارے مسلمانوں کے درمیان فتنے کی جڑ علی اور معاویہ ہے، معاویہ کو بھی قتل کریں گے، علی کو بھی قتل کریں گے۔ حضرت علی کو آ کر عبداللہ ابن عباس نے سب باتیں بتائی تو مولا کائنات گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس جماعت کی طرف پہنچے۔ پھر آپ نے ایک بڑا خطبہ، عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کچھ قرآن کے دلائل دیا، آپ نے قرآن سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کے سمجھانے سے کچھ خارجی توبہ کر کے حضرت علی کی فوج میں دوبارہ آ گئے۔ ان آنے والوں میں ایک شخص وہ بھی تھا جس نے توبہ ظاہراً توبہ کی تھی، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بھی خارجی تھا، اور کسی زمانے میں یہ حضرت علی کے بڑے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ مولا کائنات کی اس نے بارہا بڑی بڑی کرامتیں دیکھی تھی، لیکن اس موقع پر، ایسے نازک موقع پر اس نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور حضرت علی کو کافر کہنا شروع کیا تھا۔ بہرحال علی کے سمجھانے کے بعد توبہ کی، حضرت علی کے ساتھ آیا، اور جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ خارجی اب ماننے والے نہیں، بہت جب سمجھایا جا چکا، حجت تمام ہو گئی، تو میدان نہروان ہے، اس میدان میں آپ پھر ان خارجیوں سے جہاد اور جنگ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ فوج کے ساتھ نکلے اور خارجیوں نے بھی ادھر سے فوج جمع کی اور وہ بھی نکلے۔ ان کی کل تعداد جو تھی 4000 کے قریب تھی، خارجیوں کی تعداد 4000 لوگ تھے جو علی سے ہٹ کر معاذ اللہ مولا کائنات کو کافر کہہ رہے تھے، وہ 4000 کی تعداد کے ساتھ نکلے۔ اسی درمیان میں ایک بڑا عظیم واقعہ ہوا کہ نہروان کے میدان کی طرف جب آپ نکلتے تو راستے میں ایک گرجا پڑتا ہے، تو گرجے کا میں ایک راہب تھا، ایک پادری تھا، وہ اپنے گرجے کی چھت سے دیکھ رہا تھا یہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ چھت سے اترا، قریب پہنچا اور کہا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا مسلمان ہیں۔ کہا کس طرف کا ارادہ ہے؟ کہا کچھ باقی ہے ہم میں سے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی اور اسلام سے پھر گئے، ہمارا ان سے جہاد کے لیے ارادہ ہے۔ اس نے کہا میں بہت بڑا ستاروں کا، سیاروں کا ماہر ہوں، فلاں سیارہ بھی یہاں پر ہے، فلاں سیارے کی چال یہاں ہے، فلاں یہاں ہے، ان حالات میں جنگ کرنا مناسب نہیں، لہٰذا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو ہے جہاد پر ابھی مت جائیے، کچھ دن انتظار کیجئے، یہ سات نحس ہے، ٹھیک نہیں ہے، منوس سات ہے، منوس گھڑی ہے، اس میں آپ جنگ کریں گے ہار جائیں گے۔ حضرت علی نے سنا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ فلاں سیارے کی چال کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا خدا کی قسم اس سیارے کے بارے میں نے آج تک نام بھی نہیں سنا۔ اچھا فلاں ستارے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ کس درجے میں ہے؟ کہا خدا کی قسم اس ستارے کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں جانتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اے پادری، جہاں تو کھڑا ہے، پادری کھڑا ہوا تھا گرجا گھر کے بیچ میں، جانتا ہے تیرے پیر کے نیچے کیا ہے؟ کہا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ کہا تو اپنے زمین کے پیر کے نیچے کے بارے میں نہیں جانتا، آسمان کے ان سیاروں کے بارے میں نہیں جانتا، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنگ پہ جائیں گے تو شکست ہو جائیں گی؟ تجھے کچھ خبر تو ہے ہی نہیں، تیری معلومات تو اتنی ناقص ہے، اور حال یہ ہے۔ اس نے کہا قسم خدا کی آپ سیاروں کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پیر کے نیچے کی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا خدا کی قسم تو جہاں کھڑا ہے وہاں ٹھیک اگر تو کھودے تو 70,000 سونے سے سکوں سے بھرا ہوا ایک برتن اور خزانہ ہے۔
یہ ہے علم علی۔ اس نے کہا آپ کیسی بات کرتے، میرے باپ داداؤں نے کبھی نہیں سنا۔ کہا تجھے یقین نہ ہو تو کھود لے۔ اس نے مزدوروں کو بلوایا، اور جب کھودا تو ایک گھڑا نکلا، اور علی نے جتنے کہا تھا اتنے ہی نکلے، نہ ایک کم تھا نہ ایک زیادہ۔ کہا سن میں ایک چیز اور تجھے تعجب خیز نہ بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا میں صرف سکوں کے بارے میں نہیں جانتا جو تیرے پیروں کے نیچے ہیں، اللہ کی قسم روئے زمین پر کہاں پانی ہے کہاں خشکی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور تعجب کی بات یہ تجھے بتاؤں کہ تو کہتا ہے اگر ہم جنگ پہ گئے تو شکست ہوں گی، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا، اے علی جب تو خارجیوں سے جنگ کرے گا صرف تیرے 10 اصحاب شہید ہوں گے اور خارجیوں میں سے صرف 10 بچیں گے۔ خدا کی قسم نہ ادھر مرنے والوں میں سے کوئی ایک بڑھے گا نہ ادھر سے مرنے والوں میں کوئی ایک بڑھے گا، نہ ادھر سے گھٹے گا نہ ادھر سے گھٹے گا، کیونکہ یہ میرے صادق المصدوق سب سے سچوں میں سب سے سچ بولنے والے میرے رسول کا فرمان۔ کہا آپ کس رسول کی بات کر رہے ہیں؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ کہا قسم خدا کی آپ کا دین سچا، آپ سچے، جس خزانے کے بارے میں نہیں جانتا تھا علی آپ جانتے، جن سیاروں کے نام میں نے نہیں سنے آپ ان کی چالوں سے واقف ہے، آپ علم میں مجھ سے زیادہ ہے، آپ کا دین حق ہے، آپ کا نبی حق ہے، ہاتھ بڑھائیے کہ میں اسلام قبول کروں، اور اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ راہب کو بھی ساتھ میں لیا، جنگ نہروان میں شہید ہو گئی ہے پادری صاحب۔ جب جنگ نہروان ہوئی وہی ہوا جو علی نے کہا تھا، 4000 خارجی آئے تھے اس میں سے صرف 10 بچے، 3990 خارجی مرے، اور مولا کائنات کی طرف سے صرف 10 افراد شہید ہوئے، 10 کے ایک 11واں بھی نہیں تھا کہ جو شہید ہوا، جیسا کہا تھا ویسی ہوا۔ یہ 10 بچ کر بھاگے،